اس کے لغوی معنی ہے معزز اور محترم کے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ مسلم شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلم شریف کی روایت میں بیت اللہ کو، کعبہ شریف کو بیت اللہ کہا گیا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہا گیا۔ لیکن ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلم شریف میں جو بات واضح ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محرم الحرام یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ محرم الحرام کے دو رخ سمجھ لو یا دو حصے سمجھ لو، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں، تو باہر سے لوگ بیٹھے۔ محرم الحرام کے کتنے حصے ہیں؟ پہلا حصہ ایمان والوں کا ہے، دوسرا حصہ بے ایمان لوگوں کا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب سے یہ پوری کائنات بنی ہے، یہ آسمان کا نظام، یہ دنیا کا نظام بنا ہے، اس نظام کے بننے کے بعد آج بھی پوری کائنات میں جو نظام چل رہا ہے، یہ نظام دو حصوں پر مشتمل ہے کہ اللہ نے جب بھی کسی ایمان والے کو، کسی عالم کو، کسی غوث کو، کسی کتب کو، کسی ابدال کو، کسی ولی کو، کسی محدث کو، کسی مؤرخ کو، کسی مفسر کو، کسی نیک بندے کو، کسی عبادت گزار کو، کسی اللہ کے ولی کو جب بھی اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، مقام عطا فرمایا ہے، اس کے لیے بھی محرم الحرام کا انتخاب کیا۔ اور جب بھی اللہ نے کسی شیطان کو، کسی منحوس کو اور کسی بے ایمان کو اگر دنیا میں رسوا کیا ہے، ذلیل کیا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے بھی محرم الحرام کا انتخاب کیا۔ اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مقدس مہینوں کی فرضیت سے پہلے میرے نبی کی امت پر اگر کسی مہینے کے روزے فرض تھے تو وہ محرم الحرام سے روزے، وہ عاشورہ محرم کے روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو اللہ نے روزے کی فرضیت کا حکم کیا، اپنے نبی کو حکم دیا، پھر رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک آسان پہل سمجھا، فرمایا کہ اب چونکہ اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض کر دیے میری امت پر، اب میری امت کو اختیار ہے کہ وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے، کبھی اس کو اختیار ہے، نہ رکھے کبھی اس کو اختیار ہے۔ لیکن میرے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ محرم کو روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ہاں مسجدوں میں سے مسجد نہیں ہے، میں وقت پاس کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، میں کچھ آپ کے دلوں تک پہنچانے کے لیے بولا کروں تو مجھے سمجھ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت رمضان المبارک کے روزوں کے بعد کسی مہینے کے روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ محرم الحرام کے روزے۔ اس سے ہٹ کر آگے چلے گئے، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے آئے تو کیا دیکھا، یہود و ہنود عاشورہ
فرعون جو تھا اللہ نے ان سے ان کو رہائی عطا فرمائی تھی، نجات عطا فرمائی تھی. ہم شکرانے کے طور پر عاشورہ محرم کو روزہ سبحان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو آپ سے زیادہ ہم ماننے والے. تو اسی دن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور آئندہ سال اپنی امت کو یہ حکم دیا کہ جو بھی میری امت محرم الحرام کے روزے رکھے تو ایک روزہ نہ رکھے، دو روزہ رکھے. مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ 9 محرم کو روزہ رکھے گا تو وہ 10 محرم کو بھی رکھے گا، اگر کوئی 10 محرم کو پہلا روزہ رکھے گا تو وہ 11 محرم کو بھی روزہ رکھے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک روزہ کیوں نہیں؟ فرمایا یہودی ایک روزہ رکھتے تھے، اگر آپ نے بھی ایک روزہ رکھا تو آپ کی تشبیہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگی. چاہتا ہوں ایک روزہ اور بڑھا دو تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ کی تشبیہ لازم نہ آئے اور اجر و ثواب میں بھی اللہ کو کمی پوری امت کے لیے یہ قانون بنا دیا. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزہ رکھے گا اللہ اس کے 40 سال کے صغیرہ گناہ معاف کرے گا. سبحان اللہ. تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن اگر ہم روزہ رکھ لیں گے تو یہ اتنا ثواب ہوگا. ہم نے فقط بات سنی نہیں، اس پہ عمل نہیں کرنا ہے، سمجھنی بھی ہے. سبحان اللہ کے ساتھ ہم نے عمل بھی کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ توجہ کے ساتھ سننا. فرمایا کہ جو عاشورہ محرم کو یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اپنے اہل و عیال پر رزق کی فراوانی کرے گا، بچوں کو اچھی طرح کھلائے گا، بیوی کو کھلائے گا، اس کو کوئی کنجوسی نہیں کرے گا، اللہ اس کی برکت سے پورا سال اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے. نبی صلی جہاں ان کو شروع کر لیں. اتنی زبردست بات کی ہے، زبان پھر بھی سبحان اللہ. پھر بھی زبان بند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری امت کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. انہوں نے ہمارے لیے کیا سوچا ہے اور ہم بڑے مزے کے ساتھ نماز بیٹھ کر باتیں سن کر یوں سر ہلا کر چڑھے گئے. کیا فائدہ ہندوؤں کا جب ہم نے سمجھنا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ نامدار کا نام آئے کیا کہنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے اور حرمت والے 4 مہینے ہیں. کتنے ہیں؟ 4: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب المرجب اور محرم الحرام. عرب زمانہ جاہلیت میں ان مہینوں کی بڑا تعظیم کیا کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے اور ان مقدس مہینوں میں جنگ و قتال کو حرام سمجھتے تھے. اس لیے یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے. لیکن سارے مہینوں میں پھر ان 4 مہینوں میں سے بھی سب سے افضل اور محترم مہینہ محرم الحرام ہے. اب دیکھیں ایک انسان کا سلسلہ جو شجرہ نسب ہوتا ہے وہ اگر چلتے چلتے درمیان میں رک جائے وہ شخص بڑا غیر پسندیدہ شمار ہوتا ہے، وہ بڑا مایوس شمار ہوتا ہے، اس کی کوئی عزت دنیا میں نہیں ہوتی. ایک شخص ہے جس کا اعمال کا سلسلہ شجرہ نسب اوپر کی طرف پہنچتا ہے. کیا مطلب کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کا باپ فلاں تھا، اس کا دادے کا نام یہ تھا، اس کے پردادے کا نام یہ تھا، آگے تک پہنچ جاتا ہے تو یہ سلسلہ بڑا اعلیٰ نسب کا ہوتا ہے. اسی طرح انسان کا بھی اعمال کا شجرہ سلسلہ شجرہ نسب ہے کہ جس انسان کے اعمال کا سلسلہ شجرہ نسب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے. اور جس کا سلسلہ جو یہ راستے میں مل جائے وہ غیر پسندیدہ شمار ہوتا ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اعمال کا سلسلہ جو شجرہ نسب کا سلسلہ ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مل رہا ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اس مقدس مہینے کی ایک تاریخ ہمیں دی ہے. اس مقدس مہینے کے اندر کسی انسان کو نہیں پتا. میں کہتا ہوں 100% مسلمان اگر محرم الحرام کے مقدس مہینے میں اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے یہ منا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، فقط وہ شہادت امام حسین کے نام سے مناتے ہیں. اصل تو اس مقدس مہینے کی اپنی تاریخ اللہ نے رکھی. میں تاریخ کو نہیں سمجھوں گا تو مجھے کیا پتا کہ اس مقدس مہینے میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے اور محرم الحرام کو محرم الحرام کا مہینہ کیا اور دنیا کے اندر جو بھی اعمال ہوئے ان کی ابتدا ہوئی، کس نے کیا. تاریخ آپ کو بتا رہی ہے. وہ توجہ کے ساتھ
کیا تاریخ ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ مقدس محرم الحرام کا مہینہ اور اس مقدس مہینے کے عاشورہ محرم کے 10 تاریخ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کے پاس جا کر پھل کھایا، اللہ نے آپ کو جنت سے نکالا، روتے رہے، چلاتے رہے، دعا مانگتے رہے، کیا کہتے رہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ دعا مانگتے رہے۔ لیکن جب مفسرین فرماتے ہیں کہ اتنا عرصہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا مانگنے کے بعد جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا تھا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، محرم کی 10 تاریخ۔ پھر اس سے آگے چلے، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ کی قوم نے آپ کی تقسیم کی، 950 سال تک تبلیغ کی، 80 آدمی ایمان لے آئے 950 سال کے عرصے میں۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا، تباہ و برباد کیا۔ اس 6 ماہ کے طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب پانی پر چلتی چلتی ایک پہاڑ کے کنارے رکی تھی، مؤرخین کہتے ہیں مہینہ بھی محرم الحرام کا تھا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ اس سے اور آگے چلے جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، محرم الحرام کا مہینہ تھا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ جب جنت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا گیا، محرم الحرام کا مہینہ تھا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلافت کا تاج پہنایا گیا تھا، محرم الحرام کا مہینہ تھا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کیا جائے، جب سجدہ کیا گیا، محرم الحرام کا مہینہ تھا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی جلائی ہوئی آگ سے اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی، محرم الحرام کا مہینہ تھا، محرم الحرام کی 10 تاریخ۔ اس سے ذرا اور آگے چلے جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی قوم سے نجات عطا فرمائی تو مقدس مہینہ محرم کا تھا، اور محرم کی 10 یعنی عاشورہ محرم کی تاریخ تھی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو جب یہودیوں سے بچانے کے لیے اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا دیا تھا، محرم الحرام کا مہینہ تھا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب اللہ نے رفعت مقامی دی، مقام دیا، عزت دی، عظمت دی، محرم کا مہینہ تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ ان کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا، اسی طرح ادریس علیہ السلام کو بھی آسمانوں پر زندہ اٹھایا، وہ بھی محرم کا مہینہ، محرم کی 10 تاریخ۔ اور اس سے آگے چلیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ علیہ السلام کو جب جیل سے رہائی ملی، محرم الحرام کا مہینہ تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اس سے اور آگے چلے جائیں، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے، 18 سال تک اللہ کے سامنے دعا کرتے رہے، جب اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی، ان کی دعا کو قبول کیا، محرم الحرام کا مہینہ تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اس سے ذرا اور آگے چلے جائیں، جب حضرت داؤد علیہ السلام بیمار ہوئے، ان کی دعائیں صحت اللہ نے قبول کی، محرم الحرام کا مہینہ تھا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ اس سے ذرا اور آگے چلے جائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو منصب خلافت پر اللہ نے بٹھایا تھا، پوری دنیا میں حکمرانی کی، ہوائیں ان کے تخت کو لے کر جاتی تھی، محرم الحرام کا مہینہ تھا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ اس سے ذرا اور آگے چلے جائیں، اسی طرح اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب زمانہ آیا، یہ کون پیغمبر ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی نسل سے اللہ نے 18,000 پیغمبروں کو پیدا کیا ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، 18,000 پیغمبر ان کو پیدا کیا۔ جب ان کا زمانہ آیا تو ان کی جو گم شدہ بینائی تھی، بینائی کو چلی گئی تھی۔ ان کے جب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام غائب ہو گئے تھے، نہیں مل رہے تھے، ان کی جدائی
کا مہینہ محرم کی 10 تاریخ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی، آپس میں معاہدہ ہوا تھا، آپس میں ان کی بات ہوئی تھی، تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، محرم کی 10 تاریخ کی جب جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، محرم الحرام کا مہینہ تھا، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو محرم کا مہینہ تھا، محرم کی 10 تاریخ سبحان اللہ اس مقدس مہینے کی ایک تاریخ ہے، نہ آپ کو بدل ہے کسی کو بدل ہے، فقط حضرت حسین کے کردار ہے، حضرت حسین کی شہادت کے طور پر منا ہے، بھائی اس مقدس مہینے کی اپنی تاریخ ہے، یہ ختم نہیں ہو گئی، اس سے ذرا اور آگے چلے گئے۔ تاریخ نے مجھے بتایا، میں بھی مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بیت اللہ پر، کعبۃ اللہ پر اگر ابراہہ کے لشکر نے اور بادشاہ جو ابراہہ تھا وہ اس کے لشکر نے جب بیت اللہ پر حملہ کیا تھا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہے کہ جب اہل مکہ کے لوگ بیت اللہ پر غلاف کراتے تھے تو وہ بھی محرم الحرام کے مقدس مہینے میں ابتدا کرتے تھے، محرم کی 10 تاریخ ہوا کرتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو بہت بتاؤ کون سا مہینہ تھا؟ بولو، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر بیٹھے، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر بیٹھے، محرم الحرام کا مہینہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر بیٹھے، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ شام پر رومیوں نے قبضہ کیا تھا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ سب سے پہلے مسجد نبوی کی توسیع اس مہینے میں کی گئی، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم کا نکاح ہوا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی فاطمہ کا نکاح ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے روزوں کے دعائیں مانگی، پوری امت کے لیے اللہ نے قبولیت کا اعلان کیا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ یہ ایک تاریخ ہے کہ یہ وہ عصمت والا مہینہ، یہ وہ رحمت والا مہینہ، یہ وہ برکت مہینہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جو محرم الحرام کے مقدس مہینے میں اس لمحے اس وقت میرا امتی اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، اللہ میرے امتی کی دعا قبول فرما لے۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ محرم الحرام کا رحمت والا مہینہ ہے میرے بھائیو۔ اس کی اپنی برکتیں ہیں، اس کی اپنی رحمتیں ہیں، اس کی اپنی شفقتیں ہیں، اس کی اپنی مہربانیاں ہیں، اس کی اپنی تاریخ ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے لوگ یہ تو علماء کے پاس آتے ہی نہیں ہیں، مسئلے مسائل پوچھتے نہیں ہیں۔ اب مجھ سے ایک آدمی سوال کر رہا تھا کہ بھائی محرم الحرام کے اندر نکاح جائز ہے؟ میں نے کہا نکاح کیوں جائز نہیں ہے؟ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا ایک وقت مقرر کیا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ۔ اب نماز ہے، فجر کی نماز کا وقت متعین ہے کہ نہیں؟ آپ فجر کی نماز کو ظہر کے وقت پڑھ سکتے ہیں؟ بولو، نہیں پڑھ سکتے۔ ظہر کے وقت پڑھیں گے، فجر کو فجر کے وقت پڑھیں گے، عصر کو عصر کے وقت پڑھیں گے، اور اسی طرح مغرب کو مغرب کے وقت پڑھیں گے، عشاء کی نماز عشاء کے وقت پڑھیں گے۔ ان کا اپنا وقت ہے، لیکن نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ دن ہے تو نکاح جائز ہے، رات ہے تو بھی نکاح جائز ہے، دوپہر ہے تو بھی نکاح جائز ہے، کوئی مہینہ ہے تو بھی نکاح جائز ہے، کوئی لمحہ ہے تو بھی نکاح جائز ہے۔ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، لہٰذا یہ اپنے ذہن کے اندر بات ڈال دے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محرم الحرام کے اندر نکاح جائز نہیں ہے، میں ان کی بات کو غلط قرار دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، اس کا کوئی وقت نہیں، محرم الحرام کے اندر نکاح جائز ہے، نکاح کروا سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں۔ اور پھر دوسرا مسئلہ اس نے آگے پوچھا، آج کی بات کر رہا ہوں کہ محرم الحرام کے مہینے میں کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں جا سکتا؟ محرم الحرام کے اندر کون سی ایسی چیز ہے کہ جائز اللہ تعالیٰ نے کی ہو تمہارے لیے ناجائز ہو؟ آپ اپنی بیوی کے پاس گئے، لیکن ہاں اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، 9 محرم کا یا 10 محرم کو 2 روزے رکھنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو حکم ہے کہ چونکہ یہود و نصارہ کے ساتھ تشبیہ نازل کا ہے تو روزے کے اندر ہے تو اس وقت بیوی کے ساتھ چونکہ روزہ ہے، اور روزے سے مراد یہ نہیں ہے کہ رمضان کا روزہ ہو اس وقت تو نہیں جا سکتے، لیکن محرم کے روزے ہو تو آپ جا سکتے ہیں۔ نہیں، کیونکہ روزہ ہے، روزے کے وقت آپ
بیوی کے پاس بھی جا سکتے ہو، یہ شریعت کے احکام ہے، اپنی طرف سے لاگو قرار دے دینا۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہے تو کتنی شادی ہوتی ہے، تو محرم کا مہینہ ہے شادی نہیں کرتے، کیوں بھائی تمہیں کس نے کہا ہے؟ نہ دین کو پڑھتے ہیں، نہ اسلام کو پڑھتے ہیں، نہ مولویوں کے پاس آتے ہیں، نہ علماء کے پاس مسئلے پوچھتے ہیں اپنی طرف سے۔ پھر ایک اور بات جو آج پوری دنیا کے ہر مسلمان اس میں شامل ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے پورا سال قبرستان میں نہیں جاتے، محرم کا مہینہ آتا ہے قبرستان میں چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مجھے آپ بتائیں کہ جس میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہا کہ پورا سال آپ جو ہے وہ قبرستان میں نہیں جائے لیکن محرم کے مہینے میں جائے، مجھے حدیث بتا دیں۔ کوئی باپ کی قبر میں جا رہا ہے، اس کی قبر کو جو ہے وہ گارے کے ساتھ جو ہے وہ صحیح کر رہا ہے، کوئی میرا باپ کی قبر ٹھیک ہے جانا چاہیے لیکن خاص ہی محرم الحرام کے مہینے میں کیوں بھائی؟ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے کہ سارا سال تم قبرستان میں نہ جاؤ، محرم کے مہینے میں کیوں جا رہے؟ تو یہ بات سمجھیے، پورا سال آپ قبرستان میں جائیں لیکن پورا سال نہیں جاؤ گے۔ جو شخص محرم کے فقط مہینے میں جائے گا یہ بدعت ہے، اور بدعت کا ارتکاب کرنے والا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی نہیں کہلائے گا۔ قبرستان میں جائے کرو، آپ رضی فکر کرو، اپنے باپ کی قبر پہ جاؤ، فاتحہ پڑھو، ہر وقت جاؤ، یہ کہا ہے کہ فقط محرم کے مہینے میں جا رہے اور پھر کسی کو دعا ہی نہیں پڑھنی ہے، جو سارا سال نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی ادھر پھر رہے ہیں، دعا پتہ نہیں کون سی دعا پڑھتے ہیں، اللہ کو پتہ کون سا قرآن آپ پڑھتے ہوں گے، اللہ کو پتہ ہے۔ مسئلے مسائل کے لیے علماء کے پاس نہیں آتے، جو حالات کی جماعت ہے، جو حالات کی کثرت ہے، علماء کے پاس آؤ، یہ تمہیں مسئلے بتائیں گے کہ اس مقدس مہینے میں کون کون سی چیزیں جائز ہیں، کون کون سی ناجائز ہے، کون کون سی حلال ہے، کون کون سی حرام ہے۔ آؤ علماء کے پاس، آؤ مدارس میں تمہیں بتائیں۔ میرے بھائیوں، یہ شریعت کے احکام ہیں، ان احکامات کو احکامات سمجھا کرو، پھر تب جا کے میں بھی اس دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا جاؤں گا، آپ بھی سمجھے گا۔ تو یہ بات آپ کو جو میں نے سمجھائی ہے یہ سمجھ میں آ گئی ہے؟ پورا سال قبرستان میں جانا چاہیے، اگر جانا ہے تو پھر پورا سال جاؤ، فقط محرم اور حرام کے مہینے میں نہ جاؤ۔ اور بیوی کے ساتھ جانا بھی، بیوی کے پاس بھی جانا جائز ہے، اس کے بعد اس کے پاس بھی جاؤ محرم کے مہینے میں، اور محرم اور حرام کے اندر نکاح بھی جائز ہے۔ یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، وقت ہوتا تو میں آپ کو اگلی باتیں بھی بتاتا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں بیان ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان شرعی احکامات کو سمجھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔